اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں وجہ موبائل فون ہی سامنے آئی ہے۔ ناظرین، ایک خاتون نے اپنے ہی شوہر کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر کرنٹ لگا کر قتل کر دیا۔ چونکہ یہ مرنے والا رکشہ ڈرائیور تھا، جاوید نام ہے اس کا، یہ اپ اینڈ ڈاؤن اپنے رزق کی تلاش میں یا سواری وغیرہ لے کے یا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے، اور یہ جو اس کی گھر والی ہے، جس نے اپنے گھر والی کا جاوید کا مرڈر کیا ہے، وہ آف اینڈ ڈاؤن موبائل پہ پٹھان کے ساتھ لگی رہی ہے، ان ٹچ رہی ہے، ان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آیا۔ یہ دونوں جو ہم نے ایکیوز پکڑے ہوئے ہیں، میل اور فیمیل، جب اس کا سانس وغیرہ بند ہوا ہے یا انہوں نے اس کو کسی چیز سے پریس کیا ہے تو اس نے ٹانگیں وغیرہ ماری ہیں، پنکھا گر پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ دور تھے اور وہ بندہ مدہوشی کے عالم میں تھا، سویا ہوا تھا، تو یہ اس کو جو ہے مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، فیصل آباد کے علاقہ تھانہ صدر کی حدود میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں وجہ موبائل فون ہی سامنے آئی ہے۔ ناظرین، ایک خاتون نے اپنے ہی شوہر کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر کرنٹ لگا کر قتل کر دیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں تھانہ صدر فیصل آباد میں۔ ایس ایچ او محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس تھانے میں بطور ایس ایچ او اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ معاملہ کیسے سامنے آیا اور کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہی اپنے شوہر کی قاتلہ نکلی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ ہمیں جو 27 اور 28 کی درمیانی رات ہے نا، اس میں ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ میرے بھائی کو کسی بندے نے جو مضروب کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جب ہم اس کو لے کے اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کرواتے ہیں تو ہمیں ایسی ایویڈنسز ملتی ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ اس میں بذریعہ ٹارچر کسی نے اس کا مرڈر کیا ہے۔ تو ہم جو تفتیش کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فیملی ہے جو پہلے رہائش پذیر تھی چنیوٹ میں، اور عرصہ تقریباً 5-6 ماہ قبل وہاں سے شفٹ ہو گئی تھی ادھر گلی نمبر 1 محلہ نورپورہ میں، اور یہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ادھر رہ رہا تھا، اور اس کی بیوی کا جو نام ہے وہ لبنہ بی بی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو پروب کرنے پہ پتہ چلا کہ پہلے بھی لبنہ بی بی کا کوئی ایسا معاملہ تھا جو انہیں چنیور سے مائیگریشن کر کے فیصل آباد آنا پڑا۔ تو جب ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا گراؤنڈ سورس لے کے چلے تو پتہ چلا ہے کہ لبنہ بی بی ایک پٹھان ہے، شاہ زیب نامی بندہ، جس کے ساتھ اس کی کوئی دوستانہ ہے یا ایسے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ان ٹچ ہے۔ تو جب ٹیکنیکلی اس کو لفٹ کیا ہے تو ساری جو تھرو آؤٹ ہے اسٹوری وہ بریک آؤٹ ہو گئی ہے کہ ان دونوں نے بیسیکلی پلان کر کے اپنا جو ہسبینڈ ہے جاوید نامی، وہ سو رہا تھا، جب اس کی یہ کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے تھے، اس کی آنکھ کھلی ہے تو ان کو شک پڑ گیا کہ اب جو ہے معاملہ خراب ہونے لگا ہے، تو یہ اس کے ساتھ دستوں گرے باں ہو گیا، اور اسی جو ہے کھینچا تانی میں پنکھا تھا چل رہا وہ بھی گر پڑا ہے، اور جو ہے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے کی وجہ سے، اور باقی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ جائے گا کیا کیا جو ہے سرکمسٹانس ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے لاش دفنانے تک بھی چلے گئے، تو گھر والوں کو کیسے اس سے پتہ چلا؟ وہ جب پوسٹ مارٹم ہے نا، کیونکہ اس میں پوری جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے، وہ میڈیکل آفیسر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کون کون سی کاز بن سکتی ہے جس میں یہ نیچرل ڈیتھ کی طرف معاملہ جا رہا ہے یا اس میں کسی قسم کا ٹارچر ہوا ہے۔ تو اسی ٹائم ہی وہ یہاں ہو گئی تھی کہ اس میں نیچرل ڈیتھ والا معاملہ نہیں ہے، کوئی بلیڈ آؤٹ ہوا ہے یا باڈی پہ ایسے نشانات ہیں جو کرنٹ کے علاوہ بھی کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے تھوڑا سا اس کو لے کے چلے ہیں، تھوڑے سے کلو اکٹھے کیے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ ڈیتھ کی طرف چلا گیا معاملہ، مرڈر کی طرف۔ سر، ملزمان کی طرف سے کیا سامنے آیا کہ کرنٹ کیسے لگایا؟ وہ جب کھینچا تانی میں سارے لگے ہوئے ہیں، پاس پنکھا پڑا ہوا ہے، وہ بھی کیونکہ کسی بندے کو آپ نے مارنا ہے۔ یہ دونوں جو ہم نے ایکیوز پکڑے ہوئے ہیں، میل اور فیمیل، یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے کمزور ہیں، اور جو مرنے والا تھوڑا سا ہیلدی تھا، تو اس نے جب اس کا سانس وغیرہ بند ہوا ہے یا انہوں نے اس کو کسی چیز سے پریس کیا ہے تو اس نے ٹانگیں وغیرہ ماری ہیں، پنکھا گر پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ دو تھے اور وہ بندہ مدہوشی کے عالم میں تھا، سویا ہوا تھا، تو یہ اس کو جو ہے مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اس کیس میں موبائل فون کتنی حد تک آپ کو مین وجہ لگی؟ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی میں عرض کرتا ہوں کہ
جب یہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آگے، ان کا مائیگریشن کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ یہ ان کا پڑوسی تھا جو ملزم ہے، جو پٹھان ہے، جو اس کا کلپریٹ ہے، کو ایکیوزڈ ہے. تو انہوں نے کہا چلیں ادھر سے شفٹ ہوتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو کمیونیکیشن غائب ہو جائے گا، یہ عورت جو ہے نا وہ اپنا قبلہ درست کر لے گی یا سیدھے راستے پہ چل پڑے گی. لیکن چونکہ یہ مرنے والا رکشہ ڈرائیور تھا، جاوید نام ہے اس کا، یہ آف اینڈ ڈاؤن اپنے رزق کی تلاش میں یا سواری وغیرہ لے کے یا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے. اور یہ جو اس کی گھر والی ہے، جس نے اپنے گھر والی کا، جاوید کا مرڈر کیا ہے، وہ آف اینڈ ڈاؤن موبائل پہ پٹھان کے ساتھ لگی رہی ہے، ان ٹچ رہی ہے، ان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آیا. اور وقتاً فوقتاً جب اس کا پتہ چلا ہے، پلان کرتے رہے ہیں کہ آج انہیں لیٹ آنا یا انہیں 2 دن باہر آنا یا اس سواری کتنے دور لے کے آئے. اور پتہ ہے آپ کو کہ چنیور سے فیصل آباد میکسیمم 30-40 منٹ کا سفر ہے. تو جب ایسے آف اینڈ ڈاؤن ان کا پلان آپس میں بنتا ہوا آ جاتا. اور یہ انسیڈنٹ والے جو رات ہے، اس رات بھی وہ حسب سابق اس نے اس کو بلایا اور وہ آ گیا. اور اس رات جو ہے نا اس کی اچانک سے اس کے گھر والے کی آنکھ کھل گئی. اب چونکہ ان کو لگا کہ یا یہ معاملہ جو ہے وہ نکل پڑنی ہے بات، یا ان کو اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا پڑنا ہے، تو ان دونوں نے مل کے اس کے جو ہے نا اس کا سانس بند کر کے اور اس کو جو ہے نا اس کے ہاتھ وغیرہ باندھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور یہ چونکہ 2 تھے، وہ اکیلا تھا، وہ اپنے آپ کو بچاؤ کم کر پایا. لیکن اسی کھینچا تانی میں یہ جو کرنٹ لگنے والی بات ہے، وہ پنکھے کو بھی پاؤں لگایا ہے یا کسی طریقے سے وہ گر پڑا ہے، اور وہ جو کرنٹ ہے وہ اس کو تھوڑا سا لگایا اور پاس ہوا ہے، ملزمان کو بھی تھوڑا سا لگا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو اس کی کاز آف ڈیتھ ہے وہ تو پتہ چلے گی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں. لیکن ابھی جو انیشیلی یا ہماری آبزرویشن ہے یا جو ابھی تک ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سانس انہوں نے بند کیا ہے، اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی ہے، اور تیسرا کرنٹ والی بات ہے. بطور پولیس آفیسر کیا کہتے ہیں کہ مطلب ایک اچھا بھلا گھر چل رہا ہوتا ہے یا میاں یا بیوی اس طرح کی غلط حرکات میں پڑھ کر اپنا ہی گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے معاشرے کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ جو مین ہماری فیمیل ایکیوزڈ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ 2-3 دفعہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہے کہ یہ اس اپنے جو ہسبینڈ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا جو مرڈر ہوا ہے، اس کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتی. تو جب ہم بزور بازو کسی معاملے کو جو زبردستی چلاتے ہیں نا، تو پھر اس کے کوئی نہ کوئی ایسے خوفناک خطرناک رزلٹس آتے ہیں. پہلے تو اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس میں سے اس کی اولاد ہے یا ایسے معاملات ہیں، تو اگر اس کو صبر و تحمل کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرتی، تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اس کو یہ یعنی سٹیج نہ دیکھنی پڑتی. لیکن وہ گھر والوں نے بھی اس کی بات کو ایسے ہوا میں اڑا دیا، اور اس نے پھر الٹیمیٹلی جو سسپیکٹ ہے یا ایکیوزڈ ہے اس کے ساتھ مل کے اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ کا سبب بنی ہے. تو جب ملزمان سے بات کی تو کیسا پایا ان کو؟ مطلب پچھتا رہے ہیں اب اپنی حرکت سے؟ ہاں ڈیفینیٹلی انسانی جان ہے. جب تک بندہ کوئی عادی کرمنل نہیں ہو جاتا یا ہیپچول نہیں ہو جاتا، تب تک وہ پچھتاوا تو رہتا ہے. کیونکہ ابھی ان کا یہ پہلا معاملہ ہے، آلریڈی ایسے ریکارڈر نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا جو اندر کا انسان ہے وہ انہیں تنگ کر رہا ہے کہ یار جو بھی تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سر دفعات کون سی لگائی گئی اور ان معاملات میں کتنی سزا ہو سکتی؟ الٹیمیٹلی اس میں امپریزنمنٹ ہے جو 25 ایئرس تک ہے ایکسٹینڈڈ، اور یا الٹیمیٹلی ہینگ ٹو ڈیتھ جس کو ہم سزائے موت کہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ صدر کی حدود میں ایک واقعہ پیش آیا. اور اگر ہم بات کریں فیصل آباد اوور آل، تو پچھلے 1 ماہ میں یہ چوتھا ایسا واقعہ ہے جس میں یا تو بیوی نے اپنے شوہر کو یا شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے. بیسیکلی ہم یہ سٹوری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اگرچہ آپ آپسی معاملات نہیں چلانا چاہتے یا کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اس میں ڈائیلاگ کی طرف جائیں یا قانونی راستہ اختیار کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو بات قتل تک جا پہنچے. تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.